السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے موٹاپے کو مینٹین کیسے کریں، اور موٹاپا کم کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، آپ نے ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پینا اور آپ نے گرم پانی کا استعمال کرنا ہے۔ تو ایک حد تک وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے بہترین آپ کو رزلٹ ملے گا۔ لیکن آج تھوڑا سا ہٹ کے میں بات کرنے والا ہوں، کیونکہ موٹاپا ایک ایسا مرض ہے کہ ایک کسی کو بھی لگ جاتے ہے اور بہت خطرناک موذی بیماری ہے۔ ایک موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہے۔ شوگر بڑھتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، دل کے شریانے بند ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، بندہ موٹا ہوتا ہے، گھوم پھر نہیں سکتا، اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو موٹاپے کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کون سی بات ہے؟ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ موٹاپا بڑھتا کیوں ہے، کن چیزوں سے بڑھتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں وہ لوگ، مطلب وہ سموسہ کھائے، پکوڑا کھائے، وہ تلی ہوئی کوئی بھی چیز کھائے، مچھی کھائے، چاول کھائے یا کچھ بھی کھائے، اس پر نہیں لگتا، اس کا موٹاپا نہیں بڑھتا، وہ ایسے سوکھا پتلا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسی بھی ہیں جو کچھ بھی کھائے، تھوڑا سا بھی کھانا زیادہ اگر کھائے تو موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وزن بڑھنے لگتا ہے۔ تو دو الگ الگ قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تو جس کا موٹاپا نہیں بڑھتا وہ تو خوش رہے، آباد رہے، وہ تو اس کے تو مزے ہے۔ لیکن جس کا موٹاپا بڑھتا ہے، تھوڑا سا بھی کھانا اس نے کھا لیا، تھوڑا سا بھی اس نے میٹھا کھایا، تھوڑا سا بھی اس نے اگر تلی ہوئی چیز کھائی، ایک سموسہ کھایا یا کچھ بھی مطلب اس طرح کر کے نوڈلز کھایا، تو اس کا موٹاپا بڑھنے لگتا ہے۔ وہ بیچارہ ڈر کے مارے کیلا نہیں کھا سکتا، فروٹ نہیں کھا سکتا۔ تو کچھ باتوں کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جس کو موٹاپا بڑھتا ہے اس کے لیے یہ ویڈیو خاص کریں، جس کو نہیں بڑھتا وہ آباد رہے، خوشحال رہے۔ تو جس کو موٹاپا بڑھتا ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ آپ نے اپنے کھانے کو سب سے پہلے مینٹین کرنا ہے۔ کھانے کو اس طرح مینٹین کرنا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی جس سے آپ کا موٹاپا بڑھتا ہے، خاص کر شوگر، خاص کر وہی چیزیں جس طرح آٹے سے مطلب میدے سے بنی ہوئی چیزیں، جس طرح سموسہ ہوا، جس طرح رول، جس طرح اس کی بنی ہوئی سویا اور نوڈلز وغیرہ اس طرح چیزیں، اور خاص کر چاول کا آپ استعمال یا تو بالکل نہ کریں یا کم سے کم کریں، کیونکہ چاول سے بھی موٹاپا بڑھتا ہے، چاول سے پیٹ بڑھنے لگتا ہے، چاول جسم کو کمزور کرتا ہے۔ چاول کی وجہ سے موٹاپا بڑھنے میں مطلب جسم کو بہت مدد ملتی ہے، تو بندہ موٹا ہو جاتا ہے۔ چاول کا استعمال کم سے کم کرے، کوشش کرے۔ اس کے بعد اپنے کھانے کو مینٹین کرے، ایسے مینٹین کرے کہ اپنی بھوک کو آپ بڑھائے۔ آپ اس طرح بھوک کو بڑھائے کہ آپ ایک ٹائم کا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ تب تک دوسرا کھانا نہ کھائیں جب تک کہ ہضم ہو جائے، جب تک آپ کو اچھی طرح بھوک لگ جائے۔ جب آپ کو اچھی طرح بھوک لگے گی تو آپ کی جسم کے اندر جہاں بھی فیٹ ہوگا، جہاں بھی آپ کی جسم کے اندر چربی ہوگی، اگر پیٹ کے اندر ہوگی، اگر بازو کے اندر ہوگی یا کہیں پر بھی مطلب آپ کے جسم میں کہیں پر بھی چربی ہوگی، تو یہ آپ کا بھوک اس چربی کو کھانے لگے گا تو اس کو کھا کے کم کرے گا، تو آپ کا موٹاپا خود بخود کم ہوگا، نہیں تو مینٹین ہوگا، کنٹرول ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کو بھوک لگے تو آپ کھانا کھائیں، لیکن بہت زیادہ نہ کھائیں، کم کھائیں۔ میٹھی چیزوں سے بالکل دور رہیں، میٹھا چیز بالکل نہ کھائیں۔ آٹے سے میدے سے بنی ہوئی چیزیں جس طرح سموسہ ہوا، جس طرح سویا، جس طرح نوڈلز، جس طرح مطلب رول وغیرہ، اور تلی ہوئی چیزیں جو بازار کی چیزیں ہوتی ہے، چپس وغیرہ، آلو کی چپس وغیرہ، ان چیزوں سے آپ دور رہے، بچے رہیے۔ اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کریں، کم سے کم 6 گلاس سے 8 گلاس تک روزانہ پانی پیے۔ کوشش کریں اگر بہت زیادہ موٹاپا ہے تو آپ پانی ٹھنڈا تو ہرگز نہ پیے، لیکن کوشش کریں گرم کر کے آپ پیے۔ آپ گرم کر کے پانی پئیں گی تو آپ کے اندر جتنا بھی فیٹ ہوگا، جتنی بھی چربی ہوگی، پگھلنا شروع ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ تو کوشش کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹھنڈی مشروبات بالکل چھوڑ دیں، پیپسی، کوک اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی نام ہے، میں نام زیادہ گن نہیں سکتا، لیکن کولڈ ڈرنکس بالکل بھی چھوڑ دیں، ٹھنڈی جوس بالکل بھی چھوڑ دیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہے، آپ کے پاس پیسے ہے، آپ مالدار ہے، تو آپ فروٹ کا استعمال کریں، فریش فروٹ کا استعمال کریں، اس سے آپ جوس نکال کے آپ پیے تو آپ کا موٹاپا زیادہ نہیں بڑھے گا، آپ کا جسم سٹرونگ رہے گا، آپ کی قوت مدافعت، آپ کا امیونٹی سسٹم سٹرونگ رہے گا، تو آپ کا موٹاپا نہیں بڑھے گا، آپ کا کولیسٹرول مینٹین رہے گا، آپ کا موٹاپا نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ کمزور ہیں، مالی حیثیت آپ کا زیادہ نہیں ہے، آپ غریب طبقے سے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں بھی مینٹین کر سکتے ہیں۔ آپ کم سے کم اپنی بھوک کو بڑھائیں۔ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں بالکل نہ کھائیں جس سے آپ کا موٹاپا بڑھتا ہے۔ چینی کا استعمال بالکل بھی چھوڑ دیں، نہیں تو بالکل کم سے کم کریں۔ گڑ کا استعمال کریں، الٹرنیٹ اگر شہد ہے تو شہد کا استعمال کریں۔ اس کے بعد بہت سارے ایسی چیزیں جو آپ نہ کھائیں، بہت سارے ایسی چیزیں، ڈرائی فروٹ آپ کوشش کریں کھائیں۔ اگر آپ مینٹین نہیں کر سکتے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کم سے کم بنے ہوئے چنے کھائیں۔ بنے ہوئے چنے ایک مٹھی آپ بھی روزانہ کھائیں گے تو آپ کا موٹاپا ایسے کم ہوگا نا، آپ یقین نہیں کریں گے۔
اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اسپیشل ٹپ دیتا ہوں. مطلب یہ جو میں نے باتیں کی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, عام بات ہے, لیکن آج ایک اسپیشل ٹپ دیتا ہوں. جس کا بھی موٹاپا بڑھنے لگتا ہے, جس کو موٹاپا زیادہ ہو رہا ہے, وہ پریشان ہے, ورزش بھی کرتا ہے, وہ اپنے کھانے کو خوراک کو مینٹین بھی کرتا ہے, تب بھی اس کا پیٹ موٹا ہے, پیٹ لٹکا ہوا ہے, اس کا مطلب موٹی باڈی ہے اور اس کا پیٹ کم نہیں ہو رہا, مطلب اس کی چربی کم نہیں ہو رہی, موٹاپا کم نہیں ہو رہا, وزن کم نہیں ہو رہا. تو آپ کو ایک اسپیشل ٹپ دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا ٹرک ہے, ایک چھوٹی سی ریمیڈی ہے, آپ اپنے گھر میں بنا کے روزانہ کریں, انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا. آپ اس طرح کریں کہ ایک ٹکڑا دار چینی کا, 1 انچ ٹکڑا آپ لیں, اس کے ساتھ 1 انچ ٹکڑا آپ نے لینا ہے ادرک کا, دار چینی, ادرک, اور تیسرا چیز آپ نے لینا ہے ہلدی, یعنی کستوری ہلدی, جو مارکیٹ سے بھی آپ کو ملے گی, آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے ملے گی. آپ کستوری ہلدی لے کر آئے, جو گٹلی ہوتی ہے, جو دانہ ہوتا ہے. آپ نے دکان سے وہ جو تیار پاؤڈر والا ہلدی ملتا ہے وہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا, اس میں کلر ہوتا ہے, وہ آپ کو اور بھی نقصان دے گا, وہ بالکل فائدے کے بجائے آپ کو مزید نقصان دے گا. آپ نے کستوری ہلدی جو اوریجنل آرگینک ہوتا ہے, یا آپ مارکیٹ سے لے کر آئے, خود اپنے گھر میں اس کو دھو لیں. دھونے کے بعد اس کے اوپر کلر ہوتا ہے, کلر ہٹا کے اس کے بعد دوبارہ اس کو سکھا دیں. سکھانے کے بعد یا فرائی پین میں ڈال کے اس کو ہلکا ڈرائی روسٹ کریں. اس کے بعد آپ اس کو پیس لیں, اس کو کوٹ لیں. اس کو پیسنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور چائے کا چمچ آدھا, کھانے والا چمچ نہیں, چائے کا آدھا چمچ آپ اس پہ ڈالیں. 3 چیزیں ہو گئی, 1 انچ ادرک کا ٹکڑا, 1 انچ دارچینی کا ٹکڑا, اور آدھا چمچ آپ نے لینا ہے ہلدی, آرگینک ہلدی, جو کستوری ہلدی ہوتی ہے. میں تمام چیزوں کی تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, دے دیتا ہوں. آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک برتن میں ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے, تقریباً 2 کپ یا 3 کپ یا 1 گلاس. جتنا پانی آپ اس میں ڈالیں گے, آپ اس کو بالکل کم آنچ پر ابالیں گے جب تک اس کا پانی آدھا ہو جائے. اس کو آپ صبح نہار منہ مطلب اس طرح گرم پینا ہے جس طرح بندہ چائے پیتا ہے. اگر آپ اس میں مطلب میٹھا ڈال سکتے ہیں, میٹھا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے چینی بالکل نہیں ڈالنا. اگر آپ کے گھر میں گڑ ہے تو تھوڑا سا بالکل کم مقدار میں آپ نے گڑ اس میں ڈالنا ہے. اگر آپ کے گھر میں شہد ہے تو آپ نے 1 چمچ اس میں شہد ڈالنا ہے. بہتر یہ کہ آپ اس میں نہ گڑ ڈالیں نہ شہد ڈالیں, آپ بغیر اس کے آپ اس کو پئیں گے تو آپ کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا, 100%. کولیسٹرول آپ کا نارمل رہے گا, آپ کا شوگر نہیں بڑھے گا, آپ کا بی پی بھی نہیں بڑھے گا. ساتھ میں آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی مطلب گندگی وغیرہ نکل جائے گی. اگر آپ اس کو 15 دن استعمال کریں گے, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں شرط لگاتا ہوں, آپ کا موٹاپا بھی کم ہوگا, آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی گندگی ہے نکل جائے گی. صبح آپ نے نہار منہ پینا ہے, اس کے بعد 40-45 منٹ بعد یا آدھا گھنٹہ بعد آپ نے اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے. کوشش کریں دن میں 2 بار بھی آپ کر سکتے ہیں. شروع دنوں میں آپ 1 بار یا 2 بار لازمی کریں. اس کے بعد 1 ہفتے 2 ہفتے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کا جسم برداشت کر رہے ہے, آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو رہا ہے, تو آپ اس کو 1 دن چھوڑ کے کریں. پھر اگر آپ کا موٹاپا مینٹین ہوا, آپ کا وزن بالکل نارمل ہو, تو آپ اس کو ہفتے میں 3 بار لازم اپنی عادت بنا لیں. روزمرہ کا اپنا روٹین بنا لیں, عادت بنا لیں, ہفتے میں 3 بار اس کو لازم لیں. نہ آپ کا بی پی بڑھے گا, نہ آپ کا شوگر بڑھے گا, نہ آپ کا موٹاپا بڑھے گا, نہ آپ کے جسم میں اور کسی بھی قسم کی بیماریاں ہوگی. آپ کو گلے کی کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی, آپ کو نزلہ زکام نہیں لگے گا. یہ اتنا بہترین اس کا ٹوٹکا ہے, آپ ضرور لیں. ہمیں اس پیج پر یعنی فیس بک کے پیج پر بھی ہمیں فالو کریں, ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, فیس بک پیج پہ شیئر بھی کریں, ساتھ میں یوٹیوب چینل پہ ہمیں سپورٹ کریں. ہماری اس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے, اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. ہمیں کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اور بھی کیا چاہیے. اگر آپ کو کچھ بھی سوال پوچھنے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. میں نیچے ایک واٹس ایپ کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ کو جو بھی مسئلے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ ضرور کریں گے. آپ لوگ جہاں بھی رہے, آپ لوگ جس بھی ملک اور جس بھی کنٹری میں رہے, جہاں سے آپ لوگ ہمیں دیکھ رہی ہے, تھینک یو سو مچ. آباد رہے, خوشحال رہے, صحت مند رہے اور خوش رہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.